بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے، آج ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی الفاظ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی فون پر گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراہٹ آتی تھی اور ایک دوسرے کی خاموشی بھی سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ باتیں کم ہو گئیں، شکایتیں بڑھ گئیں، غلط فہمیاں جمع ہوتی گئیں اور محبت کے درمیان خاموشی نے جگہ بنا لی۔ ذرا غور کریں، کہیں آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے سے اپنی بات منوانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ رشتے ایک دن میں نہیں ٹوٹتے، وہ تب کمزور ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کی بات کو سننا چھوڑ دیا جائے، احساسات کو معمولی سمجھا جائے، اختلافات کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے اور ہم کی جگہ صرف میں رہ جائے۔ لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کر رشتہ خراب کر سکتے ہیں تو دو لوگ مل کر اسے دوبارہ خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ میاں بیوی کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں کیسے کم کی جائیں، کمیونیکیشن کیسے بہتر کی جائے، اعتماد اور احترام کیسے واپس لایا جائے اور سب سے بڑھ کر اس رشتے میں وہ محبت دوبارہ کیسے پیدا کی جائے جس کے لیے کبھی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں یا اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہاں موجود ایک بات آپ کے رشتے کو ایک نئی سمت دے دے اور آپ کی زندگی کو آسان بنا دے۔ نمبر 1 پہ سب سے پہلے اپنے اسپاؤس کو سمجھیں۔ میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا کسی ایک بات پر شروع ہوتا ہے۔ مثلاً شوہر اگر دیر سے گھر آیا تو بیوی ناراض ہو گئی، یا بیوی نے کوئی بات ایسی کی جس سے شوہر ناراض ہو گیا۔ لیکن اکثر اصل مسئلہ وہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، اس مسئلے کے پیچھے چھپا ہوا احساس ہوتا ہے۔ بیوی شاید یہ محسوس کر رہی ہو کہ آپ کو میری پرواہ نہیں، اور شوہر شاید یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں لیکن میری کوشش کی قدر نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو ممکن ہے بیوی کے الفاظ کے پیچھے یہ احساس ہو کہ مجھے آپ کی توجہ اور قربت کی ضرورت ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں اہم نہیں رہی۔ اور شوہر کے غصے کے پیچھے شاید یہ احساس ہو کہ میں اپنی بیوی کے لیے کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میری محنت اور قربانی کو کوئی دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ یعنی اگر ایک شخص توجہ مانگ رہا ہے تو دوسرا اپریسیشن، لیکن دونوں ایک دوسرے کے اصل احساس کو سمجھنے کی بجائے صرف الفاظ کا جواب دے رہے ہیں۔ یہیں سے غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کا شریک حیات غصے میں کوئی بات کہے تو فوراً جواب دینے کی بجائے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں وہ صرف یہ الفاظ کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا احساس یا ضرورت چھپی ہے۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی اور فرق بہت بڑا نظر آئے گا۔ نمبر 2 پہ بحث جیتنے کی بجائے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ کپلز ہر بحث میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غلط کون ہے اور صحیح کون۔ میں نے تو پہلے یہی کہا تھا، غلطی تمہاری ہے، تم کبھی میری بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کے بحث و مباحثے میں آپ کا شریک حیات مزید آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ رشتے میں کبھی کوئی ہار یا جیت نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہترین کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں چلو ہم دونوں سکون سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریک حیات آپ کا اوپوننٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ بات کرنے کا صحیح وقت سیکھیں۔ غصے میں کی گئی گفتگو اکثر مسئلہ حل نہیں کرتی بلکہ مسئلہ بڑھا دیتی ہے۔ اگر آپ دونوں غصے میں ہیں تو اس وقت لمبی بحث کرنے کی بجائے تھوڑا وقت لیں، لیکن ایک بات ضروری ہے، خاموشی کو سزا نہ بنائیں۔ یہ نہ کہیں کہ اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، بلکہ کہیں میں ابھی اپسیٹ ہوں، میں پریشان ہوں، تھوڑا مجھے وقت چاہیے، جب ہم دونوں پرسکون ہو جائیں گے تو اس مسئلے پر بات کریں گے۔ یہ خاموشی نہیں بلکہ یہ ایک ہیلدی پاز ہے جو آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آپ کو وقت دے گا اور آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر بنائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں
تم ہمیشہ مجھے اگنور کرتے ہو، اگر آپ اس کی جگہ یہ کہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم چاہیے، کیونکہ آپ کی توجہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ جب آپ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں تو دوسرا شخص دفاعی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اپنا احساس بیان کرتے ہیں تو سامنے والے کے لیے آپ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ایک دوسرے کی قدر کرنا مت چھوڑیں۔ شادی کے شروع میں ایک چھوٹی سی چیز بھی اسپیشل لگتی ہے۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ نے آج بہت زیادہ محنت کی، آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا خیال رکھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم شریک حیات کی اچھی چیزوں کو بھی ڈیوٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی، انسان آہستہ آہستہ اسے کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے روزانہ کم از کم ایک ایسی بات ضرور کہیں جس سے آپ کے اسپاؤس کو یہ بات محسوس ہو کہ آپ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 6 پہ موبائل سے زیادہ ایک دوسرے کو وقت دیں۔ آج بہت سے کپل ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی اسکرین میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایک موبائل پر سکرول کر رہا ہے، دوسرا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، اور درمیان میں ایک ایسا رشتہ خاموش بیٹھا ہے جو کبھی ایک دوسرے کی آواز سننے کے لیے ترستا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اپنے فون کی نوٹیفیکیشن فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے اسپاؤس کے چہرے پر چھپی ہوئی پریشانی نہیں دیکھ پاتے۔ ہم دوسروں کی پوسٹ کو لائک کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے شریک حیات کے ساتھ 10 منٹ سکون سے بیٹھنے کا وقت نہیں نکالتے۔ اس لیے اسپاؤس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، ایک دوسرے سے بات کریں، دن میں کی ہوئی کوئی اچھی بات شیئر کریں، کسی مسئلے پر بات کریں، یا صرف ساتھ بیٹھ کر چائے ہی پی لیں، کیونکہ رشتے صرف بڑے مومنٹ سے نہیں بنتے۔ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے جو لمحات جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جاتے ہیں، وہی ایک دوسرے کے لیے محبت، احساس اور احترام کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو پرانی غلطیوں کو ہر بحث میں نہ لائیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایک بہت عام غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کا جھگڑا ختم کرنے کے بجائے ہم پوری زندگی کا حساب کھول دیتے ہیں۔ بات اگر آج کے خرچ سے شروع ہوئی تھی، لیکن چند منٹ بعد یہ بات کہاں پہنچ جاتی ہے کہ تم نے شادی کے بعد یہ نہیں کیا، اگر تم نے اس دن میرے ساتھ یہ کیا ہوتا تو آج ہم ایسے نہ ہوتے، میں نے تمہاری وہ غلطی بھی معاف کی۔ اور پھر ایک چھوٹی سی بات سالوں پرانی شکایتوں کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کو موجودہ وقت میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ کبھی کبھی ماضی کی ملتی جلتی تکلیفوں کو بھی یاد کرنے لگتا ہے۔ پھر انسان صرف آج کے واقعے پر ریئیکٹ نہیں کرتا، بلکہ پچھلے کئی واقعات کا غصہ بھی آج کی گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جو واقعی ابھی تک آپ کے دل میں موجود ہے تو اسے دبائیں بھی نہیں، اس کے لیے الگ وقت نکالیں۔ سکون سے کہیں کہ ایک پرانی بات ہے جو ابھی تک میرے دل میں ہے، میں اسے لڑائی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تاکہ ہم اسے واقعی ختم کر سکیں۔ یہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن ہے۔ اگر اسپاؤس میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو اپنی زندگی میں تکلیف کا حصہ مت بنائیں، بلکہ الگ وقت میں محبت اور احترام کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کریں۔ اگر کوئی غلطی معاف کر دے تو اسے ہر نئے جھگڑے میں دوبارہ سزا دینے کے لیے استعمال نہ کریں، کیونکہ رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ محسوس کریں کہ میری غلطیاں میری پوری شخصیت نہیں ہیں اور میرا شریک حیات مجھے میری غلطیوں سے زیادہ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، شادی ماضی کا حساب رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں ساتھ نبھانے کا نام شادی ہے۔ نمبر 8 پہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ رشتے کی طاقت ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہے، وہ ہے معاف کر دیں یا سوری۔ بدقسمتی سے بعض اوقات میاں بیوی صرف اس لیے معافی نہیں مانگتے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے سوری کہہ دیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، پہلے وہ معافی مانگے، غلطی تو اس کی تھی۔ حالانکہ اگر غلطی چھوٹی ہو لیکن انا اسے بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے
معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ میں مکمل غلط تھا اور تم مکمل صحیح تھی۔ کبھی آپ اپنی بات کے ایک حصے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میرا غصہ کرنا غلط تھا، اگرچہ میں اس مسئلے پر اپسیٹ تھا، لیکن مجھے آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں آپ سے سوری کہتا ہوں یا میں آپ سے سوری کہتی ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا استعمال صرف سوری کہنا ہی نہیں، بلکہ سنسیئر اپولوجی میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، دوسری سامنے والے کے احساس کو سمجھنا، تیسری آئندہ بہتر بننے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسپاؤس آپ کے لیے بہت اہم ہے اور واقعی اہم ہے، تو کبھی کبھی آپ ہی پہلا قدم اٹھا لیں۔ ایک میسیج کریں، ہم دونوں اپسیٹ ہیں، لیکن میں نہیں یہ چاہتا یا میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ بات ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرے۔ جب آپ ریڈی ہوں، آپ پرسکون ہوں، تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ تب اس طرح اٹھایا ہوا یہ چھوٹا سا قدم ایک بڑے فاصلے کو ختم کرنے کی شروعات بن جاتا ہے۔ آخر میں آپ اپنے آپ کو ایک بات سمجھا لیں، شادی کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ایسے انسان مل جائیں جو کبھی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں۔ شادی کا مطلب یہ ہے کہ 2 انسان اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اگر آج آپ کے رشتے میں کوئی گیپ ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو انتظار مت کریں کہ پہلا قدم کون اٹھائے گا۔ آپ اٹھا لیجئے، ایک نرم جملہ بول دیجئے، ایک بار دل سے اس بات کو سمجھا لیں، ایک بار اپنے آپ سے کہہ لیں کہ مجھے تم سے لڑنا نہیں، مجھے تمہارے ساتھ یہ رشتہ نبھانا ہے۔ کیونکہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، محبت یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی آپ ایک دوسرے کے خلاف نہیں، بلکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا، تو یہ مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی رشتے کو ختم کرنے کی نہیں، بلکہ دوبارہ سمجھنے، سننے اور وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج سے یہ ایک چھوٹی سی شروعات کریں۔ شاید آپ کا ایک نرم لہجہ، آپ کی ایک معافی، آپ کا اس کے لیے صرف 10 منٹ نکالنا اور اس کی گفتگو کو پوری توجہ سے سننا آپ کے رشتے کو مضبوط بنا لے، آپ کے رشتے کو واپس لے آئے جیسے آپ سمجھ رہے تھے۔ ہمیشہ کے لیے اس رشتے کو آپ نے قائم رکھنا ہے، کیونکہ جس رشتے میں دونوں لوگ ایک دوسرے کو کھونے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کا فیصلہ کر لیں، وہ رشتہ دوبارہ بھی خوبصورت بن سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے صرف خود تک محدود نہ رکھیں۔ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی گھر میں ایک ضروری گفتگو شروع ہو جائے اور بہت سے گھر بکھرنے سے بچ جائیں، انشاءاللہ۔